تحریک انصاف کی تشدد کی سیاست نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ 2014 میں دھرنوں سے شروع ہونے والی یہ سیاست اب 5 اگست کو آخری ہچکی لے گی۔ حقیقی آزادی کی جنگ کا وہ جعلی لالی پاپ جو عوام کو دیا گیا تھا، اب اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے سلیمان اور قاسم، جو کہ لانچ ہونے سے پہلے ہی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ سلمان اور قاسم پاکستان جائیں گے اور اپنے باپ کو رہا کروائیں گے۔ ٹیرین وائٹ کو بھی تو جانا چاہیے، ٹیرین وائٹ بھی تو ان کی بیٹی ہے۔ تحریک انصاف کی تشدد کی سیاست نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ 2014 میں دھرنوں سے شروع ہونے والی یہ سیاست اب 5 اگست کو آخری ہچکی لے گی، جب احتجاجی تحریک کی یہ کال ناکام ہو جائے گی۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی سیاست کو غیر مستحکم رکھا جائے۔ اب سارے پتے ناکام ہو چکے، اب ان کی یہ سیاست ہچکولے لے رہی ہے، اس کشتی کی طرح جو آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہوتی ہے۔ یہ روزانہ کسی نئے سے نئے تنکے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب کچھ نہیں بچا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو لانچ کر لیا۔ عمران خان صاحب کے بیٹے سلیمان اور قاسم، جو کہ لانچ ہونے سے پہلے ہی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جائیں گے اور امریکہ جا کر وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے۔ امریکہ گئے، لیکن وہاں سے جو ان کو کولڈ رسپانس ملا اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی امریکہ کے عہدیداروں نے بڑے بڑے وعدے کر کے ان کو بلایا تھا، لیکن نکلا کچھ بھی نہیں۔ رچرڈ گرینل سے بھی جو ملاقات ہوئی وہ بھی ایک سکھوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملے، جہاں ایک ہوٹل کی لابی میں چند تصاویر کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ 11 سینیٹر سے ملے، جن میں سے 7 اپوزیشن کے تھے، انہوں نے بھی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی۔ اب ایک انٹرویو کے ذریعے یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے باپ کی رہائی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حقیقی آزادی کی جنگ کا وہ جعلی لالی پاپ جو عوام کو دیا گیا تھا، اب اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ جی سلمان اور قاسم پاکستان جائیں گے اور اپنے باپ کو رہا کروائیں گے۔ بالکل، یہ ان کا حق ہے، ان کو جانا چاہیے، ملاقات بھی کرنی چاہیے دونوں بیٹوں کو، لیکن بیٹی کا کیا قصور ہے؟ ٹیرین وائٹ کو بھی تو جانا چاہیے، ٹیرین وائٹ بھی تو ان کی بیٹی ہے، تو ان کو بھی تو لے کے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اور بہن وہاں جائیں گے پاکستان تو زیادہ امپیکٹ بنے گا، ان کو بھی تو سامنے لایا جائے۔ دونوں بیٹے اگر انٹرویوز دے رہے ہیں تو ٹیرین پیچھے کیوں؟ ہم نے یہاں دیکھا کہ وہ اکٹھے نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پہ، مختلف پارٹیز میں، مختلف ایونٹس میں، اور جمائمہ خان صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جمائمہ صاحبہ، آپ کو بھی جانا چاہیے، آپ بھی ان کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہی ہیں، تو آپ کے بیٹوں کا باپ ہے اور ٹیرین کا بھی باپ ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی جانا چاہیے، اس تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے، اور ٹیرین کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب تینوں بہن بھائی اور آپ کی تصاویر ہمیں نظر آتی ہیں اور آپ مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہو، تو کیا خوبصورت منظر ہو کہ آپ چاروں، یعنی آپ کے دونوں بیٹے سلمان اور قاسم، ٹیرین خان اور آپ اکٹھے اسلام آباد اتریں اور جا کے عمران خان صاحب سے ملیں۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنا چاہیے۔ سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک کرپشن کے الزام میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ ان کو کرپشن کے الزام میں سزا ہوئی ہے، پاکستانی عدالتوں سے سزا ہوئی ہے، اور کس پیسے پہ ہوئی ہے؟ جو پیسہ نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ میں پکڑا تھا۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہیں، برطانیہ میں تو جو فسادات ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، تو اس میں تو 24 گھنٹے عدالتیں لگی تھیں، اور عدالتوں نے جب سزائیں دیں تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ابھی چند ماہ قبل نارتھ آف انگلینڈ میں جو فسادات ہوئے، ان کو ملزمان کو بھی سزا ملی، ایک اینٹ مارنے پر سزا ملی، ایک ریڈ لائن جو پولیس کی طرف سے لگائی گئی تھی اس کو کراس کرنے پر سزا ملی، ایک کم عمر بچوں کو سزا ملی کیونکہ وہ فسادات میں ملوث تھے۔ یہاں پر تو کسی نے نہیں کہا کہ انسانی حقوق متاثر ہوئے۔
9 मई के सानिया में जो कुछ हुआ, तस्वीर आपने नहीं देखी, वीडियोस आपने नहीं देखी जुमैमा खान साहिबा। यहाँ पर आप रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं, पाकिस्तान में आपको रूल ऑफ लॉ याद नहीं आता। आप वो शख्स जो इन सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड करार दिया जाता है, जिसने पाकिस्तान में फसादात की बुनियाद डाली, जिसने सानिया 9 मई हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की सरपरस्ती की, जिसने सारा प्लान किया, आप उसके हक़ में बात कर रही हैं। आप अगर यहाँ कानून की सरबराही चाहती हैं, कानून की बालादस्ती चाहती हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? सानिया 9 मई की कई वीडियोज़ आ चुके हैं, आपके साबिक़ हस्बैंड जो हैं उनकी कई वीडियोज़ आ चुकी हैं जिसमें वो तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। क्या वो मनाज़र भूल गई कि ज़मान पार्क के बाहर जिस तरह पुलिस एहलकारों को मारा जाता था, उनको ज़ख्मी किया जाता था? एक आईजी इस्लामाबाद जिसकी आँख भी ज़ाया हुई, आजकल वो आईजी इस्लामाबाद हैं, क्या वो अवाम भूल जाएँ? क्या कानून वो भूल जाए? सानिया 9 मई में आपके हस्बैंड मुलव्वस है, साबिक जो हैं, आपके बच्चों का बाप मुलव्वस है, स्टेट को नुकसान पहुंचा, लोग मरे हैं उस सानिया में, और आपके जो हस्बैंड है इमरान खान साहब उसमें बराह रास्त मुलव्वस थे। ऐसे शख्स को, ऐसे कानून तोड़ने वाले शख्स को आपको तो उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। आप क्योंकि बरतानवी रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं, आप तो बरतानिया में रहते हुए कानून की हुक्मरानी की बात करती हैं, तो वही कानून अब पाकिस्तान में उसको छोड़ दिया जाए। ये एक हकीकत है, इसकी वीडियोस मौजूद हैं। आपके साबिक शोहर की पार्टी के लोग इस तशद्दुद में मुलव्वस थे। अगर अब उनको सज़ाएँ हो रही हैं, कानून के मुताबिक हो रही हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका, 2 साल से ज़्यादा हुआ। यहाँ पे तो 1 साल के अंदर अंदर फैसले हो जाते हैं, तो अब आपको इस बात पे इतराज़ क्यों? ये दोहरा मेयार क्यों? आपको भी सोचना चाहिए। एक मुजरम को, एक करप्ट शख्स को, अब जिसके खिलाफ सानिया 9 मई में फसादात और जो साजिश के इल्ज़ाम में मुकदमा भी चल रहा है, उसकी सरपरस्ती क्यों? सोचिए, और बरतानवी कानून की तरह पाकिस्तान में भी कानून की हुक्मरानी पर ज़ोर दीजिए।